بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہمارا اس پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس کتاب لمعۃ الاعتقاد سے متعلق ہے اور ہم سمعیات کا ذکر کر رہے تھے، وہ چیزیں جن پر ایمان لانا ایمان بالغیب کے قبیل میں سے ہے، اور اس سلسلے میں کل کے درس میں ہم نے عذاب قبر اور قبر میں حاصل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور راحت کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ذکر کیا تھا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات پر سلف صالحین کا اجماع ہے کہ قبر میں نیک لوگوں کو راحت نصیب ہوتی ہے اور برے لوگ کافر، فاسق و فاجر، ان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا عذاب القبر حق، عذاب قبر برحق ہے۔ ہماری عقل اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس پر ایمان لانا الایمان بالیوم الآخر کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کے بعد آج کا ہمارا موضوع ہے النفخ فی الصور، النفخ فی الصور، سور کے اندر پھونکنا یا سور کا پھونکنا۔ نفخ کا معنی عربی زبان میں آپ جانتے ہیں کہ پھونک مارنا، نفخ ینفخ، پھونک مارنا کسی چیز میں، اور السور اس سے مراد البوق ہے عربی زبان میں، اور جس کا معنی ایک بہت بڑا بگل جو سینگ نما ہوتا ہے، سینگ نما ہوتا ہے۔ اس کے لیے حدیث پاک میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ لفظ قرن ہے، قرن، اور قرن کا معنی سینگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سور جس کے اندر اسرافیل علیہ السلام پھونک لگائیں گے وہ ایک سینگ کی مانند ہے، یعنی ایک طرف سے اس کا سائز چھوٹا، دوسری طرف سے کھلا، جس طرح سپیکر ہوتا ہے، ایک ہارن ہوتا ہے، اس ٹائپ کا یہ ایک بگل ہوتا ہے جس میں آواز لگائی جائے اور آواز بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور اونچی ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے گئے، ایک تو اس کے لیے سور کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہ متعدد آیات میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، اور دوسرا قرآن پاک میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے الناقور، الناقور، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ تو یہ ناقور کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں وَهُوَ كَحَيَاةِ الْقَرْنِ، ناقور ایک ایسی چیز ہے جو قرن کی مانند ہے، یعنی سینگ کی مانند ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ جب ناقور کے اندر آواز لگائی جائے گی تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے اذا نفخ فی الصور، جب سور کے اندر پھونک لگائی جائے گی۔ تو یہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، جس طرح کہ
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ سور کتنی بار پھونکا جائے گا، اس کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ سور صرف 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، اس میں 2 مرتبہ پھونک ماری جائے گی اور وہ آواز پیدا کرے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کو کہتے ہیں پہلی مرتبہ سور پھونکنا نفخۃ الصاق، کہ جس کی جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جو زمین پر موجود ہوں گے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور دوسری مرتبہ سور پھونکنا کہ جب اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو اس وقت سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ قبروں میں جو لوگ مدفون ہیں وہ بھی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو لوگ بے ہوش ہوئے ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں نفخۃ البعث، نفخۃ البعث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اور دوسرا قول یہ ہے، اور یہ قول بھی وجیح ہے، کہ یہ 3 نفخات ہیں، 3 نفخات ہیں، 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلا ہے نفخۃ الفزع، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، لوگوں کے اندر افراتفری مچ جائے گی۔ اور دوسرا ہے نفخۃ الصاعق، کہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور تیسرا ہے نفخۃ البعث، جب تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور لوگ جو بے ہوش ہوئے ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن جن علماء نے 2 مرتبہ سور پھونکنا اس کو قرار دیا تو انہوں نے نفخۃ الفزع اور نفخۃ الصاعق ایک ہی مراد لیا ہے۔ یہ علماء جن کا یہ نظریہ ہے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس میں ابن العربی، امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر اور سفارینی، ان کا یہ قول ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے قرآن پاک کی آیت جو سورہ نمل کی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو زمین کے آسمان کی ہر چیز ان کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، سوائے ان کو جن کو اللہ نے اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھا، الا من شاء اللہ۔ تو ان کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جب اس کا ذکر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ان سور پھونکنے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت جو لوگوں کی کیفیت اور لوگوں کی حالت ہوگی اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ تو یہ سور کا پھونکنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جب آواز لگائی جائے گی تو اس سے آواز پیدا ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انعم، میں کیسے دنیا میں خوشی مناتا پھروں اور خوش خوش زندگی بسر کروں، وقد التقم صاحب القرن، کہ صاحب القرن نے، سور پھونکنے والے فرشتے نے، سور اس کو پکڑ رکھا ہے، اپنے منہ کے ساتھ لگا رکھا ہے، التقم، وحنا جبہتہ، اور اپنی سر کو جھکا رکھا ہے، وَأَصْغَى سَمْعَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے اذن کی طرف اپنا کان لگائے کھڑا ہے، ينتظر، وہ اس بات کا منتظر ہے، ان یؤمر، کہ اس کو آرڈر ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان ینفخ، کہ وہ اس میں پھونک لگائے، فینفخ، تو وہ اس میں پھونک لگا دے۔ یہ بات کہ صاحب القرن جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ انہوں نے سور پھونکنا ہے، یہ کون ہیں؟ تو اس سے مراد جو مشہور ہے اور دلائل سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے
ایک فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسرافیل انہی کو کہا گیا یہاں صاحب القرن، کہ سور پھونکنے والے فرشتے نے القرن سور کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، یہ دنیا کا نظام تہہ و بالا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس گھبراہٹ میں، ایسے اوقات میں صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کے اندر ایک گھبراہٹ پیدا ہوگی تو اس وقت ہم کیا کہیں؟ قال المسلمون، صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا فکیف نقول یا رسول اللہ، فکیف نقول یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس وقت ہم کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ یہ کہیے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ سب سے بہتر کارساز ہے۔ توکلنا علی اللہ ربنا، ہم نے اللہ تعالیٰ پر جو ہمارا رب ہے اس پر توکل کیا اور بھروسہ کیا۔ تو گویا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسی صورتحال میں جب یہ گھبراہٹ کی کیفیت ہو سور پھونکنے کے ساتھ تو اس وقت آپ یہ پڑھیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا، ہمیں اللہ کافی ہے جو سب سے بہتر کارساز ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جو ہمارا رب ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف کے اندر ہے اور اس کے بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ دوسری حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں قال اعرابی، کہ ایک اعرابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مسور، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے نفخ فی الصور، ینفخ فی الصور، تو یہ سور کیا چیز ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا قرن ینفخ فیہ، سور ایک قرن ہے، ایک بگل کی طرح ہے، سینگ نما ایک چیز ہے جس کے اندر ینفخ فیہ پھونک لگائی جائے گی اور وہ آواز پیدا کرے گا۔ تو گویا کہ اس کے اندر بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں جس طرح فرماتے ہیں کہ جب سور کے اندر پھونک لگائی جائے گی اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا سور پھونکنے کا، تو اس وقت پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوگی، جس طرح میں نے ابھی آیت تلاوت کی وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ لوگوں کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے مستثنا رکھا۔ کس کو اس سے مستثنا رکھا اس کے بارے میں کوئی وضاحت تو موجود نہیں حدیث پاک کے اندر، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا الناس یصعقون یوم القیامت، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، فاکون اول من یفیق، تو سب سے پہلے جو ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا، لیکن فاذا انا، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آخذ بقائمۃ من قوائم العرش، وہ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، فلا ادری، آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، افاق قبلی، کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، ام جوزی بساقۃ الطور، کہ یا اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کے جب طور پہ بلایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام پر جو بے ہوشی اس وقت طاری ہوئی تھی اس تجلیات کو دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو اس سے مستثنا رکھا۔ تو گویا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے علم میں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس سے استثناء دے گا جب سور پھونکا جائے گا۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا
کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت لوگوں کی کیا ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو اس وقت سب لوگ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے نفخۃ البعث، دوسری مرتبہ سور پھونکنا۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور کے اندر پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان معاشر کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے، میدان معاشر کی طرف اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو گویا کہ سور کے اندر 2 یا 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور ان دونوں اقوال کے لیے علماء کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ ایک چوتھا قول یہ ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ چوتھی مرتبہ سور بھی پھونکا جائے گا، یہ بعض علماء کا خیال ہے، اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے نفخۃ الحساب، نفخۃ الحساب، کہ لوگوں کے حساب کتاب شروع کرتے وقت بھی سور میں پھونکا جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو سور پھونکا جائے گا، اس میں جو وقفہ ہوگا درمیان میں، ایک مرتبہ جو سور پھونکا اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تو اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ سور پھونکا گیا، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا گیا، تو یہ دوسری مرتبہ سور پھونکنے اور پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان، نفختین کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین النفختین 40، 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان، یعنی ایک مرتبہ سور پھونکا گیا اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا، 40 کا وقفہ ہوگا۔ یہ 40 کیا ہیں؟ قالو، تو صحابہ کرام نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 40 یوماً، کیا 40 دن کا وقفہ ہوگا؟ قال ابیت، تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا، یعنی اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ قالوا 40 شہراً، 40 مہینوں کا وقفہ ہوگا؟ قال ابیت، تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا۔ قالوا 40 سنہ، 40 سال کا وقفہ ہوگا؟ قال ابیت، انہوں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ابیت، کہ مجھے معلوم نہیں یا میں کچھ نہیں کہتا، تو اس کی بعض شارحین نے یہ توجیح کی ہے، اس کی 3 قسم کی توجیحات اور تعویلات کی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو انہوں نے کہا کہ امتنعت من بیان ذالک لکم، امتنعت، کہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ دوسری توجیہ یہ کی کہ ابیتو کا مطلب یہ ہے کہ ابیت ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، کہ میں اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہیں کر سکا۔ اور تیسری توجیہ جو بیان کی ہے وہ یہ ہے نسیتو، کہ میں یہ بھول گیا ہوں، مجھے نہیں یاد رہا۔ اور بعض نے کہا ان سر ذالک لا یعلمہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ہے کہ کتنا وقفہ ہوگا، اور اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ سور جو پھونکا جائے گا، یہ سور کس دن میں پھونکا جائے گا؟ سور کس دن میں پھونکا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث پاک مروی ہیں اور ہمیں آپ سے جو خبر پہنچی ہے، ان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جس طرح کہ عن اوس ابن اوس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس ابن اوس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے
افضل ترین دنوں میں سے جمعے کا دن ہے جو سب سے افضل ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن کے اندر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ قبض، اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی۔ وفیہ نفخۃ، اسی دن میں یعنی جمعے کے دن ہی سور میں پھونکا جائے گا۔ وفیہ صعقہ، اور اسی دن میں لوگ بے ہوش ہوں گے، اسی دن میں لوگ بے ہوش ہوں گے۔ تو گویا کہ جس طرح دیگر روایات میں ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، فیہ تقوم الساعہ، تو اسی میں جمعہ کے دن ہی سور پھونکا جائے گا جس کے ساتھ قیامت قائم ہو جائے گی، جس کے ساتھ قیامت قائم ہو جائے گی۔ سور پھونکنے کی کیفیت مسلم شریف کی ایک طویل حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا کے ساتھ نیک لوگ ان کو زکام ہوگا اور وہ یکے بعد دیگرے کر کے دنیا سے اٹھ جائیں گے، اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ شیطان ان کو بلائے گا اور وہ اسے کہیں گے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو شیطان کہے گا ان کو بتوں کی پرستش کا حکم دے گا۔ کہتے ہیں پھر اس دوران ثم ينفخ فی الصور، سور کے اندر پھونکا جائے گا، فلا يسمعه احد، جو بھی سور میں پھونکی گئی آواز یا سور کے ذریعے لگائی گئی آواز کو سنے گا، الا اصغى لیتا ورفع لیتا، کہ وہ کان لگائے گا، کبھی اس ایک طرف گردن کو اونچا کر کے سننے کی کوشش کرے گا، کبھی دوسری طرف۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اول من یسمعہ رجل یلوت حوض ابلہ، سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز کو سنے گا وہ شخص ہوگا جو اپنے اونٹوں کا حوض اس کو درست کر رہا ہوگا۔ قال فیصعق، تو وہ بے ہوش ہو جائے گا، ویصعق الناس، اور باقی لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ ثم یرسل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ، او قال ینزل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نازل کرے گا مطرن، بارش، کأنہ الطل او الظل، گویا کہ وہ یہ ایک فوار کی مانند ہوگی۔ فتنبت منہ اجساد الناس، اس کے ذریعے لوگوں کے جسم زمین سے اس طرح باہر نکلیں گے جس طرح انگوری اگتی ہے یا کوئی سبزی زمین سے اگتی ہے۔ ثم ينفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، کہ پھر وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، اے لوگو آؤ اپنے رب کی طرف، وقفوہم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوگا ان کو کھڑے کرو، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، باز پرس کی جائے گی۔ قال ثم یقال، پھر یہ کہا جائے گا اخرجوا بعض النار، کہ جہنم کا حصہ الگ کر دیجئے۔ فیقال، تو پوچھا جائے گا من کم، کتنے لوگوں میں سے کتنے؟ فیقال من کل 1999، 1000 میں سے 999 یہ جہنم کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا قال فذاک یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہوگا کہ جب بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اس کی ہولناکی کی وجہ سے۔ وذالک یوم یکشف عن ساق، یہ وہ دن ہوگا جس میں کشف ساق ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ظاہر ہوگی، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ جب لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، تو اللہ رب العزت نے اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا یخرجون من الاجداث، وہ لوگ قبروں میں سے اس طرح نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، جس طرح کے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، مہطعین الی الداع، وہ پکارنے والے کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو سور پھونکا جائے گا یہ دوسری مرتبہ، یہ اس قدر طویل ہوگا، اور جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، کہ وہ نہیں انتظار کرتے مگر ایک زوردار آواز کی جس کے لیے کوئی وقفہ نہیں، جس کے لیے کوئی وقفہ نہیں۔ تو گویا کہ نفخ سور پر کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، اور اس پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ ایمان بالیوم الآخر کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے
قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کا ذکر کیا، اور قیامت قائم ہوگی، اور یہ سور جو ہے یہ بعض کے نزدیک 2 مرتبہ اور بعض کے نزدیک 3 مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، اور پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کو کہا جاتا ہے نفخۃ الفزع، کہ گھبراہٹ کا نفخہ، جب سور میں جو آواز پھونک لگائی جائے گی تو گھبراہٹ لوگوں میں پیدا ہوگی، اور دوسری مرتبہ جو ہوگا اس کو کہا جاتا ہے نفخۃ البعث، کہ اس میں لوگ قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جو لوگ بے ہوش ہوئے ہیں وہ بھی ہوش میں آ جائیں گے، اور تیسرا ہے جو اپنا نفخہ ہے اس کے اندر کہ لوگ قبروں سے اٹھے ہیں جو، تو وہ میدان معاشر کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ 3 مرتبہ جو سور کے اندر پھونکا جائے گا، اور اس کی جس طرح میں نے وضاحت کر دی کہ نفخۃ الفزع، نفخۃ الصعق و نفخۃ البعث، کہ پہلی مرتبہ لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، دوسری مرتبہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور صعق کی تفسیر جو علماء نے کی، اس سے مراد موت ہے کہ سب پر موت طاری ہو جائے گی، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ رب العزت کے علاوہ باقی ہر چیز، حتیٰ کہ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے جنات سب پر موت طاری ہوگی، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت آئے گی، تو اللہ جل شانہ کی ذات کو بقا ہے۔ تو تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کو نفخۃ البعث کہتے ہیں، کہ پھر سب جو جن کے اوپر موت یا بیہوشی طاری ہوئی ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ قرآن، کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے البعث والحشر، البعث قبروں سے دوبارہ زندہ ہونا، والحشر اور میدان معاشر میں لوگوں کا جمع ہونا، اور اس کی کیا کیفیات ہیں۔ ابھی ٹائم ہے نا؟ اچھا میں نے سمجھا کہ تو یہ بعث بعد الموت، جس طرح کہ ہم ایمان کے ارکان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تو اس کو شرعاً اس کی تعریف یہ ہے بعث کی کہ احیاء الاموات یوم القیامت، قیامت کے دن مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا، اس کو البعث کہا جاتا ہے۔ اور حشر کا معنی لغت میں ہے الجمع، کہ جمع کرنا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جمع الخلائق یوم القیامت لحسابہم والقضاء بینہم، کہ قیامت کے دن لوگوں کا جمع کرنا، اکٹھا کرنا، تاکہ ان کا حساب لیا جائے اور ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں، تو اس کو کہتے ہیں حشر۔ تو گویا کہ بعث کا معنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہونا، جو بے ہوش ہوئے ہیں ان کا دوبارہ اٹھنا، قبروں سے زندہ ہونا، تو اس کو کہتے ہیں البعث۔ اور حشر کا معنی کہ میدان معاشر میں لوگوں کا جمع ہونا۔ تو اللہ جل شانہ نے جب اس کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں، تو اللہ رب العزت نے یہ یوم البعث، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا، اس پر ایمان لانا، اس کو ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن شمار کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بالیوم الآخر یا ایمان بالبعث والیوم الآخر، اس پر یہ جو ایمان کے ارکان کا ایک اہم رکن ہے۔ فمن لم یؤمن بالیوم الآخر، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ اگرچہ باقی ارکان اسلام کو وہ مانتا ہی ہو، مثلا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اور باقی چیزوں پر ایمان لاتا ہوں، لیکن قیامت کے دن کا منکر ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت پر میں ایمان نہیں لاتا، تو فرمایا یہ آدمی کان کافرن بالاجماع، کہ یہ گویا کہ یہ باقی ارکان کا بھی انکار کرنے والا ہے اور یہ مومن نہیں ہے، بلکہ اس نے باقی ارکان کا بھی گویا کہ انکار کر دیا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا جب تذکرہ کیا تو 3 مقامات پر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا،
قبروں سے دوبارہ اٹھنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کا 3 مقام پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا قرآن پاک میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قسم اٹھا کر لوگوں کو یہ بات بتائیے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتین الساعہ، کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت کا کوئی وجود نہیں ہے، قل، آپ فرما دیجئے، بلا، ہاں کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، قیامت تم پر ضرور آئے گی، قیامت ضرور آئے گی۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَيَسْتَنبِئُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، احق ہو، کیا قیامت کا آنا برحق ہے، قل، فرما دیجئے، ای وربی، جی ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک قیامت کا وجود برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وجود برحق ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافروں کا یہ نظریہ ہے کہ زعم الذین کفروا، کافروں کا یہ دعویٰ ہے الن یبعثوا، کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، قل بلا وربی، فرما دیجئے ہاں کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تو ان میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں اور اس کے منکر ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکی زندگی میں سب سے زیادہ جن 2 مسائل پر زور دیا اور آپ نے ان لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کوشش کی اور ہر طرح سے ان کو سمجھانا چاہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید اور دوسرا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، وہ ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ رزق دیتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دوسروں کو شریک سمجھتے تھے، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو دعوت دی کہ ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جو معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں، وہی پوری کائنات کا متصرف الامور ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، مصائب اور مشکلات کو دور کرنے والا، بگڑی بنانے والا، لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا، اولاد عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، موت و حیات کا مالک، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ لوگ آگے سے یہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، انہوں نے سب معبودوں کو چھوڑ چھاڑ کے ایک ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہو اور وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، وہ تلبیہ بھی پڑھا کرتے تھے، جس طرح کہ مسلم شریف کے اندر ہے کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو کہتے تھے کہ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا، تو جب انہوں نے یہ کہا لبیک لا شریک لک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قد، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آگے وہ ایک جملہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملک ہو وما ملک، کہ جس کی وجہ سے ان کو مشرک قرار دیا گیا کہ سوائے اس کے کہ جو تیرے اختیارات میں شریک ہے اور جس کو وہ اختیارات تو نے ہی عطا کیے ہیں۔ تو ایک ان کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ اللہ توحید الوہیت اس کا اس کے قائل نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنے جو معبود بنا رکھے تھے ان کی وہ عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ ایک تو یہ مسئلہ آپ نے ان کو سمجھایا اور قرآن پاک نے بڑے دلائل اس پہ ذکر کیے، عقلی بھی اور نقلی بھی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو زمین میں دفن ہوئے اور وہ مٹی میں مل چکے، جو مٹی میں مل چکا، خاک میں مل چکا، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی، بلکہ وہ آ کر اس کی طرح طرح کی مثالیں دیتے تھے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا کہ ان میں سے ایک کافر وہ قبرستان میں گیا اور وہاں سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کر لے آیا، اور وہ کہنے لگا
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर उसने वो हड्डी मसल दी और कहने लगा, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि वज़रब लना मसलन, सूरह यासीन में हमारे सामने मिसाल बयान करता है हमारे लिए, वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु, और अपनी तख्लीक को भूल जाता है। क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, कहता है कि कौन इन हड्डियों को जो बुसीदा हो चुकी हैं, मिट्टी में मिल चुकी हैं, इनको दोबारा ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि इन्हें कह दीजिए, कुल युह्यी हल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, कि इनको कह दीजिए कि वही ज़ात इनको दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है जिसने पहली मरतबा इसको पैदा किया था, पहली मरतबा इसको पैदा किया था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह हदीस पाक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की अल्लाह ताला ने ये सिस्टम ऐसा बनाया है, और वलैसा मिनल इंसान शैउन इल्ला यबला, सिवाय उन लोगों के कि जिनके अजसाद तय्यबा को अल्लाह ताला महफूज रखता है, मट्टी नहीं खाती, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उसके अलावा बाकी लोग या जिसको अल्लाह ताला चाहे, आम तौर पर लोगों के जिस्म कब्रों के अंदर इल्ला यबला, वो बोसीदा हो जाते हैं, उनको मट्टी खा जाती है। इल्ला अज़मन वाहिदा, सिवाय एक हड्डी के जो हर सूरत में बाकी रहती है, जो हर सूरत में बाकी रहती है। वह हुआ अजबु ज़नब, वो रीढ़ की हड्डी का सबसे आखिरी जो दुम है, जो आगे से नुकीली सी हड्डी होती है छोटी सी, ये बाकी रहती है, ये इसको मट्टी नहीं खाती। आपने फरमाया वमिन हो युरक्कबुल खल्क़ यौमल क़ियामत, इसी से दोबारा इंसान की तख्लीक की जाएगी क़यामत के दिन। वो एक चिप सी की तरह होती है और इसी से अल्लाह ताला दोबारा इंसान को पैदा करेगा और इससे उसकी तरकीब करेगा। तो वो इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन मुसलमानों का नज़रिया क्या है, वल बअस वल हश्र हक़्क़ुन साबितुन बिल किताबि व सुन्ना व इजमाअल मुस्लिमीन, के कब्रों से दोबारा ज़िंदा होना, उठना और मैदान माशर में हिसाब व किताब के लिए जमा होना, ये किताब व सुन्नत से ये बरहक है, किताब व सुन्नत से और उम्मत के इजमा के साथ ये साबित है। जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला कब्रों से लोगों को दोबारा ज़िंदा करेंगे और लोग जो बेहोश हो गए हैं वो भी, उनको भी अल्लाह ताला ज़िंदा करेंगे, तो फिर उसके बाद लोग मैदान माशर में जमा होंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कैफियत भी बयान की। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है कि युहशरुन नासु यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन जब लोगों को फ़स्ल क़ज़ा के लिए, हिसाब के लिए इकट्ठा किया जाएगा, तो फरमाया अला अर्दिन बैज़ा अफ़रा, इनको एक साफ चटियल ज़मीन की तरह एक ज़मीन पर जमा किया जाएगा। ये ज़मीन जो है जिस पर हम रह रहे हैं, ये ज़मीन बाकी नहीं रहेगी, आसमान बाकी नहीं रहेगा, सितारे बाकी नहीं रहेंगे, सूरज और चाँद को लपेट दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते यौम तुबद्दलुल अर्ज़ गैरल अर्ज़, ये ज़मीन इस ज़मीन से बदल दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इस तरह की ज़मीन हो जाएगी कि ला तरा फ़ीहा इवजन वला अमता, उसके अंदर आपको कोई ऊंच नीची जगह नज़र नहीं आएगी, उसके अंदर कोई बुलंद टीले पहाड़ नज़र नहीं आएंगे, उस दिन कोई गड्ढे नज़र नहीं आएंगे, गहरी खाइयाँ नज़र नहीं आएंगी, बल्कि ज़मीन बराबर होगी। जिस तरह आपने फरमाया का कुरसत नकी, कुरसा कहते हैं टिकिया को, और नकी कहते हैं आटे को, आटे की रोटी की तरह। जिस तरह आटे की रोटी जो बनाई जाती है, तो ये जो प्लेन होती है, जो सही कारीगर लोग बनाते हैं ना, उनकी रोटी की बात कर रहा हूँ, जो टेढ़ी मेढ़ी बनाते हैं उनकी नहीं बात कर रहा। का कुरसत नकी, तो उसके मानद ज़मीन बिल्कुल बराबर होगी, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को इकट्ठा करेगा। लैसा फ़ीहा अलमुन लिअहदिन, उसमें किसी की कोई हदूद बंदी नहीं होगी कि ये मैंने दीवार कर रखी है या आपने दीवार कर रखी है। तो सहाबा किराम ने उस वक्त पूछा कि जब ये ज़मीन इस कदर हमवार होगी, चटियल मैदान की तरह होगी, तो उस वक्त ये पहाड़ कहाँ जाएंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यसअलूनका अनिल जिबाल, ये लोग आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं कि इतने बड़े बड़े पहाड़ जिनकी चोटियाँ इतनी इतनी बड़ी हैं, वो सिलसिले इतने इतने लंबे हैं कि जिनको आज तक इंसान
چوٹی تک بھی نہیں پہنچ سکے، یہ فلک بوس پہاڑ، یہ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل ینسفھا ربی نسفا، ان کو کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں فرمایا یوم تکون الجبال کالعہن، جس دن پہاڑ یہ دھنکی ہوئی، وہ روئی جس کو جو جل جاتی ہے اور اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس روئی کی طرح ہوں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تو یہ زمین جو ہے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ تو اس پر بھی اجماع ہے امت کا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو میدان معاشر میں اکٹھا کرے گا، اور میدان معاشر کہاں ہوگا، زمین کا وہ کون سا خطہ ہوگا جس کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کریں گے، تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارض الشام ارض المحشر والمنشر، کہ شام کی سرزمین جو ہے اس میں میدان معاشر بنے گا، اور لوگ جب اٹھیں گے تو قبروں سے جب اٹھیں گے تو وہ اس طرح ہوں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے دہمن بہمن، کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور گویا کہ وہ جسم سے بھی برہنہ، نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے، نہ جسم پر لباس ہوگا، اور بغیر ختنے کے لوگ پیدا ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم نے جس طرح آپ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح ہم آپ کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو پہلی مرتبہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، اس کے سر پر کوئی پگڑی یا ٹوپی نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوبارہ انسان پیدا ہوں گے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایسی صورتحال میں کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، معاملہ اس سے بڑا سخت ہوگا کہ لوگوں کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو جو لباس پہنائے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا انکم تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا، تم قیامت کے دن اکٹھے کیے جاؤ گے، میدان معاشر میں جمع کیے جاؤ گے، پاؤں سے ننگے، جسم سے برہنہ اور بغیر ختنے کے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ جس طرح ہم نے آپ کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح ہم آپ کو دوبارہ لٹائیں گے، یہ ہم پر وعدہ ہے اور ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر باقی لوگوں کو، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامت عراۃ غرلا بحما، کہ لوگوں کو قیامت کے دن جب اکٹھا کیا جائے گا میدان معاشر میں، تو وہ ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا اور بغیر ختنے کے ہوں گے، بہمن قلنا وما بہمن، ہم نے پوچھا کہ حضرت بہم کیا ہوتا ہے؟ آپ فرمایا لیس معہم شیء، ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے قیامت کے دن لوگوں کا میدان معاشر کے اندر جمع ہونا، اور اس کے بعد اس پر ایمان لانا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جمع ہونے کی کیفیت کیا ہے، اور لوگ جب جمع ہوں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اول من یکسا ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے شفاعت کے بارے میں، اور یہ ٹاپک مستقل ٹاپک ہے، اور اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو ہم اگلے درس میں عرض کریں گے۔ تو آج ہمارا یہیں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت دین اسلام کے لیے اور دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمارا اس پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے۔ آج ایک آدمی جو عبید اللہ احسن کے ماموں ادریس صاحب ان کا نام ہے، ادریس، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے رشتہ دار جملہ لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور جو بھائی بہنیں جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ رب العزت سب کو
روزگار کے آسان اور بہتر وسائل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو بابرکت اور وسعت والا رزق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔